وہ شخص اٹھا اور پلکیں جھپکاتا اور ہونٹوں پر زبان پھیرتا ہوا جلدی سے رخصت ہو گیا۔ اس کے جاتے ہی ایلن بولا، میں کچھ نہیں سمجھ سکا نک، میں نے کیا قصور کیا ہے؟ میں نے اسے آدمی کو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ آئندہ تم میرا نام نہیں لوگے۔ نک زخمی درندے کی طرح ایلن کی طرف پلٹا۔ اور نہ ہی میں تمہارا نام اپنی زبان پر لاؤں گا، لالچی کتے۔ میں نے 4 سال تک تمہاری بڑے خلوص سے خدمت کی ہے، کم از کم مجھے میرا قصور تو بتا دو۔ کیا تم نے کوٹ تلاش کر لیا؟ نک دھاڑا۔ ہو سکتا ہے کوٹ تم نے تلاش کر کے خود کہیں چھپا دیا ہو۔ میں پوچھتا ہوں آخر تم نے ان لوگوں کے ساتھ ایسا کیوں کیا ہے؟ ہم دونوں میں سے ایک ضرور پاگل ہو گیا ہے نک، مجھے میرا جرم بتاؤ۔ خاموش غلیظ سور۔ نک نے اس کی ناک پر گھونسا جڑ دیا اور ایلن بلبلا کر رہ گیا۔ اس کے باوجود یہ ضرور پوچھوں گا کہ میں نے کیا جرم کیا ہے، ایلن سر جھٹکتے ہوئے بولا۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ اس آدمی کا نام کیا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ تم یہ جاننے کی کوشش کرتے رہو گے۔ مجھے تمہاری یہی عادت پسند تھی، نک نے کہا۔ میں تمہیں ضرور بتاؤں گا۔ اس آدمی کا نام اسمتھ ہے۔ یہ ایک کاروباری آدمی ہے، قانون کی حدود میں رہ کر کام کرنے والا شریف کاروباری آدمی۔ تم نے میرا نام استعمال کیا ہے۔ تم اس کے دوران اس جیسے دوسرے کاروباری آدمیوں کے پاس گئے اور کہا، میں ریمنڈ ایلن ہوں، میں نک کا ساتھی ہوں۔ تم جانتے ہو کہ وہ کیسا آدمی ہے۔ مجھے رقم دو ورنہ پریشانیوں میں گھر جاؤ گے۔ یونین کی پریشانیاں، ریکٹ کی پریشانیاں اور پولیس کی پریشانیاں۔ تم نے ان سے یہ کہا، لالچی سور، تم نے تنظیم کے اندر رہ کر اپنا ذاتی ریکٹ شروع کر رکھا ہے۔ ہرگز نہیں نک، ایلن نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ جھوٹ ہے۔ خوف سے اس کی آواز لرز رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ ایک انتہائی بھیانک جرم ہے جس کی سزا تنظیم کے قانون میں صرف موت ہے۔ میں شروع سے آج تک تمہارا وفادار رہا ہوں۔ تمہاری وجہ سے انسپکٹر گھون میرے پیچھے پڑ گیا ہے۔ اس نے مجھے برقی کرسی پر پہنچانے کا چیلنج دیا ہے۔ وہ میرے خلاف ذرا سی بات کو بھی بڑی بنا کر ثابت کرنے کی کوشش کرے گا۔ جب تک تم قاتل نہ بن جاؤ گھون تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور آج رات تم قاتل بن چکے ہو۔ میں نے کسے قتل کیا ہے؟ کب کیا ہے؟ تم نے آج رات ولی مینچک نامی آدمی کو گولی مار کر ہلاک کیا ہے۔ جرسی میں جب وہ باڈلو راما سے باہر آ رہا تھا تم اپنی گن بھی وہیں پھینک آئے تھے۔ پولیس کو یہ معلوم کرنے میں ذرا دشواری نہیں ہوگی کہ اس پستول پر تمہاری انگلیوں کے نشانات ثبت ہیں۔ میرے نشانات؟ ایلن بری طرح بوکھلا گیا۔ ہاں، میں کبھی کوئی چیز ضائع نہیں کرتا۔ نک روبرٹو کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ یہ وہی پستول ہے جس سے تم نے کونیلی کو قتل کیا تھا۔ وہ پستول آج تک تمہارے پاس محفوظ تھا؟ ہاں، کولڈ سٹوریج میں محفوظ تھا، اس لیے آج بھی اس پر تمہارے فنگر پرنٹس بالکل تازہ لگتے ہیں۔ اب انسپکٹر گھون تمہارے پیچھے قتل کا وارنٹ لے کر گھومے گا۔ کل رات تک وہ تمہیں ڈھونڈ نکالے گا اور تمہارا صفایا کر دے گا۔ اسے کسی گواہی، کسی سوال و جواب کی مقدمے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ایسا ہی آدمی ہے۔ نک نے مضحکہ خیز انداز میں اسے سیلیوٹ کیا۔ خدا حافظ ذلیل کتے، گندی نالی کے کیڑے۔ اس کے لہجے میں نفرتوں کا زہر گھلا ہوا تھا۔ نک، خدا کے لیے میری بات تو سنو۔ میں لے جاؤ اسے، نک نے غرا کر دونوں بدماشوں سے کہا۔ گٹل فاکس نے لپک کر اسے بازوؤں سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے دفتر سے باہر لے آئے۔ کچھ دیر بعد وہ تینوں پھر اسی کار میں تھے، مگر اس بار کار ایلن ڈرائیو کر رہا تھا۔ گٹل اور فاکس پچھلی سیٹ پر آگے کی طرف جھکے بیٹھے تھے۔ فاکس نے پستول ایلن کو دکھا کر اپنے قریب رکھ لیا۔ کہاں چلوں؟ ایلن نے سکون سے پوچھا۔ اسے یقین ہوتا جا رہا تھا کہ اس کا آخری وقت قریب آ چکا ہے۔ نک کی باتوں نے اس کا سینہ چھلنی کر دیا تھا۔ اس نے واقعی بڑے خلوص سے نک روبرٹو کی خدمت کی تھی اور اس سے غداری کے بارے میں تو کبھی سوچا تک نہیں تھا۔ ٹری برو برج، 125ویں اسٹریٹ، گٹل نے بتایا اور ایلن نے کار اس طرف موڑ دی۔
برج گزر جانے کے بعد انہوں نے اسے گرینڈ سینٹرل پارک وے کی طرف چلنے کی ہدایت دی۔ یہ راستہ کوئنز کے درمیان سے گزرتا تھا۔ رات کا 1 بج رہا تھا اور سڑک پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی۔ ایلن نے قسمت آزمانے کا فیصلہ کر لیا اور دروازے سے بالکل لگ کر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے گیئر نیوٹرل میں ڈالا اور دروازہ کھول کر باہر لڑک گیا۔ ہے، اس نے اپنے پیچھے گٹل کی آواز سنی، مگر وہ گیند کی مانند لڑکتا ہی چلا گیا۔ یہ بے حد خطرناک اقدام تھا۔ اس نے 40 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتی ہوئی کار سے چھلانگ لگائی تھی۔ سڑک کے دونوں جانب دور تک گھاس کے قطعات پھیلے ہوئے تھے، اس لیے اسے زیادہ چوٹ نہیں آئی۔ وہ لڑکتا چلا گیا، پھر ایک جگہ سنبھل کر کھڑا ہو گیا اور کوئنز کی نیم تاریک گلیوں میں روپوش ہو گیا۔ اس کی زندگی کا دار و مدار اس بات پر تھا کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے وہ یہ علاقہ چھوڑ کر کسی محفوظ جگہ چلا جائے۔ اسے کوئنز کی 31ویں اسٹریٹ پر واقع ایک شبینہ کیفے میں بیٹھے خاصا وقت گزر چکا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے اور کہاں جائے۔ یہ بات بالکل واضح تھی کہ اسے سازش کے تحت پھانسا گیا ہے۔ اسے اس بات پر بھی حیرت تھی کہ اس کے گرد یہ جال بننے والا بالکل اجنبی لوگ تھے۔ اسمتھ اور اس کے ساتھی، نہ جانے یہ کون لوگ تھے۔ اس نے کبھی ان کا نام بھی نہیں سنا تھا۔ اس نے مینہٹن فون بک میں یہ نام تلاش کرنا چاہا تو اس کا دماغ چکرا گیا۔ ڈائریکٹری کے 6 کالم اسمتھ کے ناموں سے بھرے ہوئے تھے۔ مایوس ہو کر اس نے ڈائریکٹری بند کر دی۔ اب وہ اپنے اپارٹمنٹ میں نہیں جا سکتا تھا۔ اگر نک راویٹو کے آدمی نہ ہوتے وہاں تو پولیس ضرور ہوگی۔ یہ ایک سنگین مسئلہ تھا کہ پولیس اسے ولی میجک کا قاتل سمجھ رہی تھی اور اس جرم میں اسے تلاش کیا جا رہا تھا۔ یہ 2 طرفہ لڑائی تھی جس کا وہ ہر قیمت پر مقابلہ کرنا چاہتا تھا۔ سب سے پہلے اسے کوئی ٹھکانہ تلاش کرنا تھا جہاں وہ کچھ دیر کے لیے محفوظ رہ سکے۔ پھر اسے ان لوگوں کا پتہ لگانا تھا جنہوں نے اس کے خلاف سازش کی تھی، اور اس کے بعد اسے نک راویٹو پر اپنی بے گناہی ثابت کرنا تھی۔ تمہیں کچھ اور چاہیے؟ ایک موٹی ویٹرس نے اس کے قریب آ کر پوچھا۔ ایلن نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ نہیں شکریہ، وہ بولا اور اٹھ کر باہر آ گیا۔ کچھ دیر تک وہ فٹ پاتھ پر تاریکی میں کھڑا سوچتا رہا، پھر ایک ٹیکسی روک کر بیٹھ گیا۔ میں مینہٹن ویسٹ 71ویں اسٹریٹ، اس نے ڈرائیور کو پتہ بتایا اور ٹیکسی آگے بڑھ گئی۔ ٹھیک 40 منٹ بعد وہ اس دروازے کے سامنے کھڑا تھا جس کے پیچھے چارلی بروڈی نے اپنی زندگی گزاری تھی۔ اس وقت اس سے بہتر جگہ اور کوئی نہیں ہو سکتی تھی۔ بروڈی کی بیوہ یہاں سے جا چکی تھی اور چند ہفتوں سے پہلے اس کے لوٹنے کی کوئی امید نہ تھی اور نہ ہی کسی اور کے یہاں آنے کا امکان تھا۔ ایلن اور بروڈی کی بیوہ کبھی دوست نہیں رہے تھے، اس لیے کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ ایلن یہاں بھی چھپ سکتا ہے۔ اس جگہ رہ کر وہ بڑے اطمینان سے اپنے خلاف ہونے والی سازش کا پردہ چاک کر کے اس چکر سے نکلنے کی کوشش کر سکتا تھا۔ چارلی بروڈی کے اپارٹمنٹ کا دروازہ مقفل تھا اور تالے پر زور آزمائی خطرناک ثابت ہو سکتی تھی، اس لیے وہ عمارت کی چھت پر پہنچ گیا۔ پائپ کے سہارے پھسلتا ہوا وہ ایک کھڑکی تک آیا اور کھڑکی کا شیشہ توڑ کر اس کی چٹخنی کھولتے ہوئے اندر کود گیا۔ اس نے کھڑکی اندر سے بند کر کے پردہ برابر کر دیا اور تاریک کمرے میں آگے بڑھنے لگا۔ اس کے پر کئی چیزوں سے ٹکرائے مگر وہ دروازے تک پہنچ گیا اور ٹٹول کر بجلی کا سوئچ دبا دیا۔ کمرہ روشن ہو گیا۔ مسٹر ایلن نے اپنے عقب میں ایک آواز سنی۔ یوں اچھل پڑا جیسے اس کا ہاتھ بجلی کے ننگے تار سے چھو گیا ہو۔ تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ یہ بابی بروڈی تھی جو بستر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے کمبل کو اپنی گردن تک پکڑ رکھا تھا۔ ایلن الجھی نظروں سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ مجھے نئی جگہ نیند نہیں آتی، بابی نے کہا۔ میں جانتی ہوں کہ مجھے مارن کے فلیٹ میں منتقل ہونا ہے، مگر تب تک میں اپنی یادوں کے ساتھ یہ رات یہی گزارنا چاہتی تھی۔ بس اس خیال میں رات ہوتے ہی یہاں آ گئی۔
میں سمجھا تھا کہ گھر میں کوئی نہیں ہے، اس لیے مجھے کھڑکی کے ذریعے یہاں آنا پڑا۔ آرچی کو فون کر کے یہاں کی چابی منگوا لیتے، بابی سادگی سے کہہ رہی تھی۔ ویسے کیا آپ مجھے اس زحمت کی وجہ بتانا پسند کریں گے؟ ہاں بابی، میں ایک خوفناک چکر میں پھنس گیا ہوں۔ مجھے ایک ایسے فرد کی ضرورت ہے جس سے باتیں کر سکوں، جس پر بھروسہ کر سکوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہستی تم ہی ہو۔ اس اعتماد کا شکریہ مسٹر ایلن، آپ بیٹھ جائیں نا، وہ بولی، اور مجھے بتائیں کہ آپ کس چکر میں پھنس گئے ہیں۔ ایلن اس کے قریب بستر پر بیٹھ گیا۔ بابی، میرے خلاف سازش ہوئی ہے، راویٹو اور پولیس دونوں ہی میرے تلاش میں ہیں۔ اوہ خدایا، مگر مسٹر ایلن، یہ نک راویٹو آپ کی جان کا کیوں دشمن ہو گیا؟ اس نے پچھلی رات شاید مرکزی کمپنی سے مجھے ختم کرنے کی اجازت بھی لے لی ہے۔ مگر ٹھہرو، میں تمہیں شروع سے بتاتا ہوں۔ چند آدمی نک راویٹو کے پاس آئے اور میرے خلاف کچھ ایسی شکایتیں کی جن کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ نک نے مجھے ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا، ساتھ ہی اس نے ولی کے قتل کا چکر چلا کر پولی کو بھی میرے پیچھے لگا دیا تاکہ میں نک کے آدمیوں کے ہاتھوں مارا جاؤں تو پولیس اسے ایک قاتل کی موت سمجھے۔ جن لوگوں نے نک سے میری شکایت کی ہے، میں ان سے بالکل واقف نہیں ہوں۔ شاید وہ تمہیں کسی ایسے کام سے روکنا چاہتے ہیں جو آج کل تمہارے سپرد ہے۔ تمہارے کامیابی سے انہیں شدید نقصان ہو سکتا ہے۔ اگر تم اپنی آج کل کی سرگرمیوں پر غور کرو تو شاید ان کی مخالفت کی وجہ سمجھ میں آ جائے اور پھر تم ان تک پہنچ سکو۔ اس بار بابی کی گفتگو میں آپ جناب کا تکلف نہیں تھا۔ ہاں بابی، تم ٹھیک کہتی ہو، اس نے تفکر آمیز لہجے میں کہا۔ بابی کے لہجے میں بڑی اپنائیت تھی۔ بہتر ہوگا کہ تم مجھے تفصیل سے آگاہ کر دو، شاید میں کوئی مفید مشورہ دے سکوں۔ ایلن بابی کو کچھ بتاتے ہوئے ڈر رہا تھا، پھر اس نے فیصلہ کر لیا کہ اسے سب کچھ بتا دینا چاہیے۔ وہ چارلی بروڈی کی بیوی تھی، یقیناً وہ اس کی لاش کی تلاش میں مددگار ثابت ہو سکتی تھی۔ تم اپنے شوہر کے کام سے تو واقف تھی، ہے نا بابی؟ بابی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تمہیں علم ہے وہ ہیروئن کس طرح لے جایا کرتا تھا؟ ایلن نے پوچھا۔ پتہ نہیں، اٹیچی کیس وغیرہ میں چھپا کر لے جاتا ہوگا۔ نہیں، اپنے سوٹ میں، خاص طور سے کوٹ کی تہوں میں سی کر۔ بابی کی آنکھوں میں حیرت کے آثار پیدا ہوئے۔ وہ اپنا کوٹ استعمال کرتا تھا جس کوٹ کے ساتھ اسے دفن کیا گیا تھا۔ اس کوٹ کی مالیت لاکھوں ڈالر تھی بابی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو ایلن؟ وہ حیرت سے اچھل پڑی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم نے چارلی کو دفن نہیں کیا بلکہ خالی تابوت دفنایا تھا۔ او میرے خدا! بابی کے ہاتھ کانپ گئے اور کمبل چھوٹ کر اس کی گود میں گر گیا۔ وہ اپنے فطری لباس میں بیٹھی تھی۔ ایلن فوراً ہی سر گھما کر دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ بابی نے کمبل درست کر لیا۔ تو اب تم چارلی کی لاش کی تلاش میں ہو؟ ہاں، نک نے مجھے یہی حکم دیا تھا، اور یہی وہ کام ہے جس سے مجھے کچھ لوگ روکنا چاہتے ہیں۔ کیا تم اسمتھ نامی کسی شخص سے واقف ہو؟ ایک سیاہ فام جو اپارٹمنٹ کی صفائی کرتا ہے؟ نہیں، وہ ایک بزنس مین ہے، شاید کسی فیکٹری وغیرہ کا مالک ہے۔ بہرحال اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگ میری تلاش میں ہیں۔ میں یہاں ان سے چھپ کر آیا ہوں۔ میں یہ سمجھا تھا کہ اپارٹمنٹ خالی ہوگا۔ اوہ کوئی بات نہیں، تم یہاں جب تک چاہو رہ سکتے ہو۔ یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ فی الحال کسی کو میری ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے بارے میں کوئی نہیں جان سکے گا کہ تم یہاں ہو۔ میں تمہاری احسان مند ہوں ایلن، یہ تم نے چارلی کی خاطر اپنی جان خطرے میں ڈال رکھی ہے۔ چارلی کی تلاش اب میری ذاتی ضرورت بن چکی ہے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا بابی، تم آرام کرو، میں ڈرائنگ روم میں صوفے پر سو جاؤں گا۔ ایلن، یہیں آ جاؤ، وہ دھیرے سے بولی۔ میرے خیال میں اب ہم دوست بن چکے ہیں۔ تم چارلی بروڈی کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہو تو شاید اسے بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ایلن نے ہتھیار ڈال دیے۔ صبح جب ایلن کی آنکھ کھلی تو بابی غائب تھی، مگر اس کے نام ایک پرچہ چھوڑ گئی تھی جس میں تحریر تھا: ڈیئر مسٹر ایلن، آر.جی. فرگوسن چاہتا ہے کہ میں آج ہی سے کام شروع کر دوں، اس لیے میں کولوزیم جا رہی ہوں۔ وہاں
وہاں ہوم فریشنگ کے سامان کی ایک نمائش لگی ہے اور انہیں خریداروں اور وزٹنگ فائر مینوں کے لیے چند لڑکیوں کی ضرورت ہے۔ شاید میں آج رات نہ آ سکوں، تم چاہو تو اسی کھڑکی سے اندر آ جا سکتے ہو۔ باورچی خانے میں تمہارے لیے کھانے پینے کا سامان موجود ہے۔ میں نے تمہارے کپڑے استری کر دیے ہیں، موزے اور بنیان وغیرہ بھی دھو دی ہے جو غسل خانے میں سوکھ رہے ہیں۔ تمہاری مخلص بابی۔